بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، ڈاکٹر یاسمین راشد ایک مقدمے سے بری کیا ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا بیانیہ سامنے لے آئی، جس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں یاسمین راشد کے بری ہونے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف ان واقعات میں ملوث نہیں تھی۔ حالانکہ یہ بات کہنا بڑا قبل از وقت بھی ہے اور خلاف حقائق بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک کو ایکیوز تھی جس مقدمے میں، وہاں سے وہ بری ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر اور بھی مقدمات ہیں۔ آج آئی جی پنجاب نے ایک پوری فہرست پیش کی اور سارے ثبوت آج عوام کے سامنے رکھ دیے کہ کس طریقے سے یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ، اور سارا وہ ریکارڈ موجود ہے جس کے تحت ایک منظم منصوبہ بندی کے طریقے سے اس سارے واقعات کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ پھر ایسے ثبوت بھی موجود ہیں جو لوگ گرفتار ہوئے، انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا کہ کس کس رہنما نے انہیں کہاں کہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ ان حالات میں تحریک انصاف کے لیے اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بعض لوگ موقع سے پکڑے گئے، بعض لوگ جن کے بارے میں مکمل شواہد موجود ہیں، اور آنے والے دنوں میں کچھ اور شواہد سامنے آئیں گے، کیونکہ جو لوگ گرفتار ہوئے انہوں نے کچھ ایسی ڈیٹیل بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کی ہیں جس سے بڑا واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات کس طریقے سے پلان کیے گئے اور ان کی منصوبہ بندی کہاں پر کی گئی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، پاکستان تحریک انصاف کہ ہر روز کوئی نہ کوئی رہنما آج بھی ان کو چھوڑ کر یا آزاد ہونے کا اعلان کر رہا ہے یا کسی اور جماعت میں جانے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ یہ حالات اب تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ بجٹ سر پر ہے، لوگوں کو امیدیں ہیں کہ شاید کوئی بہتری آئے، لیکن بعض ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں کوئی بڑا ریلیف دینے میں حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ اگر نئے ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے تو پھر مہنگائی بھی بڑھے گی، عام آدمی کی مشکلات بھی بڑھیں گی، تو پھر یہ حکومت اپنی معاشی کارکردگی کیسے بیان کر پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ جو سیاسی بحران اب شدت اختیار کر چکا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر مذاکرات کر کے سیاسی ٹینشن کو ختم نہ کیا گیا تو انتخابات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق مشیر وزارت خزانہ جناب ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مزمل سہروردی صاحب، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ملکی معیشت کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں، جو اس وقت حالات ہیں، لوگوں کو امیدیں ہیں کہ بجٹ میں کوئی ریلیف مل پائے گا، لیکن دوسری طرف یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی۔ عام آدمی کے لیے یہ کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے اس بجٹ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصراللہ صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس یا اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس اس وقت ریلیف دینے کی گنجائش نہایت کم ہے۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھیے کہ جب اگلا بجٹ بنا رہی ہوگی حکومت تو پاکستان کو مارک اپ، یعنی کہ جو انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے اپنے قرضوں پر، ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل، وہ میرا خیال ہے 7,500 ارب کے قریب چلی جائے گی۔ اگر آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہو، اور لیٹ سے کہ آپ پہلے دن ہی یہ ساری پیمنٹ کر دیں، اور آپ کو سارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا نیٹ ریونیو ہے پروونسز کو دے کے اور نان ٹیکس ریونیو کو ملا کر، وہ شاید یہ رقم اتنی نہ جمع ہو کہ آپ یہ 7,500 ارب روپے کا ایون مارک اپ پے کر سکیں، اور آپ کو کوئی 500 سے لے کے 1,000 ارب روپے بورو کرنے ہوں۔ اب آپ آگے چلے جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس اسپینڈنگ، پینشنز، رننگ آف دا سول گورنمنٹ، سبسڈیز، گرانٹس، یہ سارے ہیڈز جو ہیں وہ بوروڈ منی سے آئیں گے۔ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ انتہائی ڈسٹریس میں ہے، تو اس میں جو ریلیف کا عنصر ہے وہ بہت کم ہوگا۔ اگر میں 3 ریلیف آپ کے سامنے رکھ سکوں جو ریسپانسبل ریلیف ہوگی تو دیٹ ول بی دا فالوئنگ۔ نمبر 1، پینشنز اور ویجز کو 15 سے 20% بڑھا دینا چاہیے، اس لیے کہ انفلیشن پاکستان میں اس وقت 28 سے 29% ایوریج کرے گی۔ نمبر 2،
इनकम सपोर्ट की मद में जो 350 अरब इस वक्त प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हर हुकूमत ने इसको तकवीयत दी और ये एक अच्छा प्रोग्राम है। इसको बढ़ा के 500-550 अरब पे ले जाना चाहिए। ये उन गरीब तबकों को हेल्प करता है। और तीसरा मेरा ख्याल है कि जो मिनिमम वेज है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो हमारा कमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, 25,000 जेब नहीं देता आजकल के जमाने में। इसको कम से कम बढ़ाकर 32,000 से 35,000 रुपया कर देना चाहिए। ये हैं 3 क्लियर रिलीफ्स जो कि उम्मीद लगाई जा सकती है। इसके अलावा जरूर यह है कि हमें अपने इखराजात को देखना पड़ेगा, उसका कोई रिफॉर्म प्रेजेंट करना पड़ेगा। जो नुकसानात स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हैं, जो मैं तो कहता हूं एक तरह से नुकसान करते हैं जब हम वो सेक्टर जो कि प्रोविंसेस को चलाने चाहिए, वो भी डिविजन्स हमने फेडरल गवर्नमेंट में, हेल्थ हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल, आपकी ज़कात एंड उशर। आप मुझे बताइए नसरुल्लाह साहब, जब आपने 18वीं तरमीम करके ये सारे सब्जेक्ट्स दे दिए हैं अपनी प्रोविंसेस को, तो आप क्यों उस पर खर्चा कर रहे हैं? आप उस पर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। जरा सोचिए आप कहां खड़े हुए हैं। और इसके अलावा फिर बात कर लेंगे कि आपको कुछ टैक्सेस की मद में भी इक़दामात लेने चाहिए। बिल्कुल। IMF के बगैर बजट बनाना पाकिस्तान के लिए इजी है? हम उसके बगैर बजट बना पाएंगे? नसरुल्लाह साहब, लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा हुआ है, 4.1 अरब डॉलर के ज़खायर हैं आज आपके पास। इस माह में आपको तकरीबन 3.7 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है। ये तो उसमें एक हमें वी आर लकी के उसमें से 2.3 अरब डॉलर चाइना के हैं जो वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान के पास IMF से इनहराफ करके चलने का मेरा ख्याल है कोई रास्ता नहीं है। इस 9th रिव्यू को कर लें, ये जो इस वक्त ऑन गोइंग है, या एक नए प्रोग्राम की बात शुरू कर दें। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 2021 दिसंबर था वो 18 अरब डॉलर थे। आज वो ज़खायर 4 अरब डॉलर अगर रह गए हैं तो 14 अरब डॉलर की ब्लीडिंग आपने देखी, बिकॉज आपके इनफ्लोज टूट गए हैं। अगर ये इनफ्लोज नहीं होंगे तो अगले बजट में आपको 25 अरब डॉलर चाहिए। 25 अरब डॉलर के कर्जे आपने इंटरनेशनल सूद मिलाकर वापस करने हैं। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान ये रकम IMF की छतरी के बगैर जमा कर सके। इसके अलावा अगर आपका 5, 8, 10 अरब डॉलर करंट अकाउंट का खसारा हुआ तो 30 से 35 अरब डॉलर इकट्ठे नहीं होंगे और पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा हुआ रहेगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह आज बंद है, बंद से मतलब है आपने इंपोर्ट बंद की तो एक्सपोर्ट्स भी टूट गई, गाड़ियां भी नहीं बन सकती, लोकल जॉब्स भी जा रही हैं, ये बंद ही रहेगी। पाकिस्तान इज एट अ वेरी वेरी सीरियस जंक्चर इन इट्स इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्लॉग हुई है, जो खून है वो बह नहीं रहा। इसको IMF की फंडिंग के अलावा बाकी फंडिंग्स की भी जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, इकानमी पे मजीद आपसे बातचीत भी करेंगे। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, ये बताइएगा कि आज IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी सिग्निफिकेंट है? क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या दीगर जो रहनुमा हैं PTI के, उनके बड़े सबूत हैं, उनकी टेलीफोन कॉल्स हैं, उनकी हदायत हैं, जो कारकुन पकड़े गए उनके सबूत इस वक्त पुलिस के पास मौजूद हैं। तो फिर PTI क्यों ये जश्न मना रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के बाद, उनकी जो है बरी होने के बाद सारे केसेस जो हैं PTI के वो झूठे साबित होंगे? देखिए, सवाल ये है कि वो बरी तो कोई ट्रायल की सूरत में तो हुई नहीं है। बगैर ट्रायल के ये उन्हें जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया है, जो अपनी तरफ की एक मिसाल है कि इतने अहम मुकदमे में मुलजिम को बगैर ट्रायल के डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर तो वो किसी ट्रायल के नतीजे में बरी होती तो हम ज़रूर कहते कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुकम्मल किया गया है। लेकिन अगर आप इस तरह मुलजमान को डिस्चार्ज करने लगेंगे तो फिर बाकी लोगों के ट्रायल क्यों करते हैं? सभी डिस्चार्ज कर दें। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इस मुल्क में जो अदलिया का झुकाव है
اور جو یکساں نظام انصاف اور ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی بات ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اس پر بار بار انگلیاں اٹھ بھی رہی ہیں۔ اب اگر یاسمین راشد صاحب کور کمانڈر کے گھر کے باہر موجود تھیں اور ان کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے تو پھر باقی سب کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ جائے وقوع پر موجود ہیں اور اس کے بعد بھی بے گناہ ہیں تو پھر ہم اس کے جواب میں کیا، اگر تو یاسمین راشد کور کمانڈر کے گھر کے باہر موجود نہیں تھیں تو آپ کہیں کہ جی وہ موجود نہیں تھی، وہ وہاں موجود تھیں اور وہ صدر ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ وہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ کوئی باغ جناح تو ہے نہیں کہ وہ کہ میں مارننگ واک کرنے کور کمانڈر کے گھر کے باہر گئی ہوئی تھی اور وہاں پر بلوہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک اسپیسیفک جگہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ پھر یہ جواز پیدا ہوگا کہ یہ مقدمات صرف ملٹری کورٹ میں ہی چل سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ طے ہوا کہ دہشت گرد جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے مقدمے پاکستان کی عدالتوں میں نہیں چل سکتے، اور پاکستان کی پارلیمان ملٹری کورٹس بنانے پر مجبور ہوئی، اور آج بھی اگر یہ مقدمات بھی پاکستان کی عدالتوں میں نہیں چل سکتے، ملٹری کورٹس میں ہی جانے ہیں، تو پاکستان کی عدلیہ بار بار اپنے آپ کو انکمپیٹنٹ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس طرح کے مقدمات کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ برگیڈیئر حارث نواز صاحب، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تھا کہ لوگ کہاں احتجاج کرتے، جی ایچ کیو نہ جاتے، کور کمانڈر ہاؤس نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ پھر بیانیہ آیا کہ نہیں ہمارے لوگ نہیں تھے، کارکن تھے، شرپسند تھے، پھر کہا گیا نہیں ہم لوگوں نے وہاں پہ ایسی کوئی کام کیا ہی نہیں جس کی بنیاد پر ہمارے لوگ گرفتار کیے جائیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یاسمین راشد بری ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف پوری بری ہو گئی۔ دیکھیں، ایک تو نصراللہ یہ جو بات کر رہے ہیں مزمل صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب یہ کیس چلنا چاہیے تھا، پروسیکیوشن ڈیفینس آتی، کیس چلتا، گواہیاں ہوتی، اس کے بعد فیصلہ کرتا۔ نمبر 2 بات ہے کہ پولیس کی غلطی کیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں دونوں چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ پولیس جب آج کیس کے لے گئی ہے وہاں پر یہ ریمانڈ کے لیے، کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ تمام فیکٹس اینڈ فگر لے کے جاتے ساتھ اور جا کے جج کو دکھاتے؟ اس کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا کہ جی اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ چیزیں، تو ان کو جیل کسٹڈی کر کے کہتے چلے جی کیس چلائیں۔ پولیس یہ بھی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ کوئی معافی نہیں ہے کہ جی اگر جیچ کو نہ جاتے تو کور کمانڈ کر رہے ہیں، واٹ دا ہیل، یہ کوئی بات ہے؟ ایک نیشنل لیڈر آپ کی ایسی باتیں کر رہے ہیں بچوں والی۔ تمہارے سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ تم نے جانا ہے تو دھرنا دے دو اور ریلی نکالو، مالو بلاک کر دو بیٹھ کے چپ کر کے، اینڈ شو یور فورس۔ یو کینٹ گو ٹو ملٹری اینڈ یو جسٹیفائی۔ میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں ان کو ایئر جا کے آن ایئر ایز اے لیڈر معافی مانگنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں سب کی، اور میں اپنی قوم سے، آرمی سے، شہیدوں کے لواحقین سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ تو بات پھر یہ ہوتی ہے ان کی۔ اس کے بعد جس طریقے سے ابھی آج یہ بات کر رہے ہیں، بھائی راجپور صاحب بالکل ٹھیک ہے، بٹ بھائی یو ور دیئر، آپ کے سارے لوگ، آپ کی ساری واٹس ایپ میسج ہر چیز لے رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ادھر جانا ہے، وہاں پہنچو، وہاں پہنچو، وہاں پہنچو، تو یہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اور سیکنڈ، یہ جو نصرت صاحب آپ کی اکانومی کی بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ جو اکانومسٹ ہیں یہ بات یہ کرتے ہیں ساری، آپ ان ہاؤس آپ کے جو ڈویبل تھنگ ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کیوں نہیں آپ کہتے ہیں جی ایک گھر میں بھی بجٹ بناتے ہیں، کہتے ہیں میں 2 لاکھ خرچ ہو رہا ہے تو میں نے کٹ شاٹ کرنا ہے، میں نے رہنا ہے 1 لاکھ انکم ہے 75,000 پہ لاؤں۔ آپ کے 2,000 3,000 روپیہ آپ ایف ڈی آر میں چوری ہو رہا ہے، انکم ٹیکس میں، سیل ٹیکس میں، اس وقت کسٹم میں۔ آپ کی اسٹیٹ کارپوریشن 900 روپے نہیں دیتے ہیں ان کو خرچ کرتے مہینے، کیوں دے رہے ہو؟ آپ ان کو پرائیویٹائز کرو اور اس کے پھر شیئر آپ کو، اور بلکہ پیسہ آئے گا، یہ تو بچے گا اور پیسہ آئے گا۔ آپ کو ضرورت ہے آپ لوگوں کو یہ سبسڈی دیں جو آپ کو پیسہ بچے گا۔ یہ تو گھر میں ایک عام بزنس ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنے خرچے نہیں کم کرنے جاتے ہیں تو جیسے وہ 3-4 دن کے لیے چارٹر لے کے جہاز پورے وہ وہاں کرایہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ کا سب کچھ دے رہے ہیں بیٹھے میں۔ آپ نے کسی نے آپ نے یہ فیڈرل گورنمنٹ میں 80 آپ کے لائر، یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ چیزیں ہم ان ہاؤس ٹھیک کریں، اٹ از ڈویبل، لیکن ہماری ہم سوچتے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مزمل صاحب اور وردی صاحب، آپ جو جواب دینا چاہ رہے تھے وہ دے لیں تاکہ مجھے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کے پاس جانا ہے۔ جو سوالات اٹھائے ہیں برگیڈیئر حارث نواز صاحب نے وہ ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟
دیکھیں بریگیڈیئر صاحب کی رائے اپنی جگہ، لیکن ہمیں جو قانون اور نظام انصاف کے طریقہ کار کو سمجھ کر کامنٹ کرنا چاہیے۔ جب پولیس یا تفتیشی ادارے کسی کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرتے ہیں تو وہ ثبوت اور گواہ نہیں لے کر جاتے، وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے تفتیش کرنی ہے، آپ یہ ملزم ہمیں تفتیش کے لیے دے دیں۔ ٹھیک ہے، عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مزید تفتیش کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ثبوت اور گواہ جو ہیں، یہ جب چالان سبمٹ کیا جاتا ہے پولیس اس میں دیتی ہے، جب وہ چالان سبمٹ کرتی ہے عدالت میں پروسیکیوشن میں۔ ابھی تو پولیس عدالت کے پاس گئی تھی کہ ہمیں یاسمین راشد کا ریمانڈ چاہیے، تو انہوں نے ان کو وہاں پہ ڈسچارج کر دیا۔ کبھی ریمانڈ کی سٹیج پر پولیس گواہ ثبوت اور لے کر نہیں عدالت جاتی، وہ تو یہ چاہتی ہے کہ ابھی مزید تفتیش چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہمیں بے وجہ پولیس کو اور ان تفتیشی اداروں کو پنچنگ بیگ نہیں بنانا چاہیے، اور جہاں پر غلطی ہے وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا، یہ جوڈیشری کی غلطی ہے۔ جی عارف صاحب آپ کو کمنٹ۔ میں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، دیر از نو پنچنگ بیگ پولیس ہماری ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جب نظر آ رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو چھوڑیں، اس طرح آپ وہ ریمانڈ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو اپنی تیاری تو کر کے جائیں۔ بات میں یہ کر رہا ہوں، میں پولیس پر سے نہیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا۔ ڈاکٹر خاقان صاحب، جو بات ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، مجھے یاد ہے 30 سال پہلے جب ہم جرنلزم میں آئے تھے یہی ہم سنتے آئے، ریفارمز کی جائیں گی، ٹیکس چوری جو ہے اس کو روکا جائے گا، بجلی کی چوری روکی جائے گی، ملک کے اندر جو کسٹم چوری ہوتا ہے اس کو روکا جائے گا۔ سنتے سنتے عمر گزر گئی۔ کیا یہ چوری جو ہے یہ ملکی معیشت پر اتنا بڑا بوجھ ہے جس کی وجہ سے آج ہم مشکلات کا شکار ہیں؟ نصر اللہ صاحب، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی 2-3 دہائیوں سے یہی سن رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اپنا تھنکنگ پروسیس ہے، پاکستان کا جو اپنا کمپٹنس لیول ہے، پاکستان کی جو اکنامک گورننس ہے، لائک آل ادر گورننسز، وہ اتنی کمزور ہے کہ ہم کوئی ادارہ جو ہے اس کو پرائیویٹائز کرنا بھی نہیں چاہتے، نیت ایک طرف، بٹ اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں۔ LNG کے پاور پلانٹس ہیں، 10 ڈسکوز ہیں، جنریشن پلانٹس ہیں۔ PIA نے پچھلے سال میں میرے خیال ہے 70 سے 90 ارب روپے کا نقصان کیا۔ اب آپ کو IMF نے تو نہیں کہا نا کہ اس کو نہ بیچیے۔ ریلوے کی تقریباً ساری سیلریز جو ہے وہ آپ 32-35 ارب روپیہ جیب سے دیتے ہیں، 15-20 ارب ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیتے ہیں۔ آپ خود ٹرین کی حالت دیکھ لیجیے۔ انرجی سیکٹر کا یہ حال ہے کہ 2500-2600 ارب روپے کا ڈیٹ جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے ہم نے الیکٹریسٹی میں، 1600 سے 1800 ارب کا ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے گیس میں جمع کیا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک بڑا ڈیٹ جس کا فگر سامنے نہیں آتا وہ فوڈ سیکٹر میں ہے۔ حکومت آپریشنز چلا رہی ہے کمرشل، جو اس کا کام نہیں ہے، پر اتنا پریشر آتا ہے فرام دا امپلائیز، فرام دی ویسٹڈ انٹرسٹ، جس کو فائدہ ہو رہا ہے، جو لوگ بورڈز پہ ہیں اس کے سرکار کے۔ اور پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، آنیسٹلی میں کہنا نہیں چاہتا، سخت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ادارہ جو ہے، آپ سوچئے ایک ادارہ بیچنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ کو کارپوریٹ فائنانس کی ڈیلز کرنی ہے، آپ کو اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ آپ the ordinance says کہ ایک دفعہ ایک ادارہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ آ جاتا ہے تو پرائیویٹائزیشن اس کو ٹیک اوور کر لے اس کو پریپریشن کے لیے۔ میرے خیال میں ایک پرائیویٹائزیشن ڈویژن تھا، ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین ہوگا جو ایک کوئی ایسے خاتون یا حضرت ہوں گے جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہوں گے، انٹرنیشنلی کام کیا ہوگا، who understands corporate finance, management, funds, انویسٹمنٹ۔ آج تک آپ ایک بندہ وہاں پہ ایسا اپوائنٹ نہیں کر پائے، آج تک آپ نے کوئی ٹیم نہیں بنائی، تو آپ یہ پھر جب بیچنے جاتے ہیں تو
پھر کوٹس انٹروین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر سٹیل مل آج بک گئی ہوتی, آپ بلیو کریں کہ اس کے بعد ہم نے ہنڈریڈز آف بلینز کی پیمنٹ کی ہے جب سے یہ نہیں بکی ان امپلائیز کو جن کو ہم صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ پے رول پہ ہیں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کہیں کہ بھائی مل بند پڑی ہے گھر چلے جائیں. اسی طرح گیس کی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے فرنس کو بند نہیں کیا. دیز آر دا سیریس ایشوز جو پاکستان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر آپ پہلے تہیہ تو کیجئے نا کہ آپ نے ان چیزوں کو بیچنا ہے, پھر کمپٹنس پیدا کیجئے. سو ایس او ایز کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے, یہ فسکل پہ بھی ہے. فسکل پہ اس طرح ہے کہ بہت سی سبسڈی دینی پڑتی ہے, ایفیشنسیز نہیں ہیں چونکہ, تو ان کو کور کرنے کے لیے. پھر کوازائی فسکل یعنی کہ یہ جو اتنے سامنے آپ کے خسارے رکھیں. پھر میں نے آپ کو ایکسپینڈیچر کا ذکر کیا کہ آپ سارے پروونشل سبجیکٹس کے ایکسپینڈیچر خود کیے ہوئے ہیں. پھر مارک اپ پیمنٹ ہے. آپ نے پورا جو ایکسپینڈیچر ریفارم ہے کبھی اس کی بات ہی نہیں سوچی. آخری بات ایکسپینڈیچر پہ کر لیں. آپ کی پینشنز کا بل ہے نصر اللہ صاحب 609 ارب روپے کا اس سال صرف فیڈرل کا. آج سے 5-6 سال پہلے یہ 250 ارب کا تھا. میں نے کئی بار کیو بلاک میں بھی ٹیبل پر بیٹھ کر ہر ویبینار پر ہر جگہ پہ کہیے کہ خدارا پینشن جو ہے اس سے اسٹیٹ کی فنڈنگ اٹھائیے ورنہ یہ اتنا بڑا بل بن جائے گا کہ آپ دے ہی نہیں پائیں گے. پر ہم چونکہ کمپٹنس لا کے تو یہ کام کرنا نہیں چاہتے تو ہم یہ کام کر نہیں پاتے. پھر ہم سارا بلیم ڈال دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف شرائط اور بہت بری چیز ہے. آپ یہ سب کام کر لیجئے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بلڈ اے کمپٹنٹ سائٹ ٹو ڈو آل دس. آپ کو کبھی بھی آئی ایم ایف کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب وردی صاحب, اکانومی کی ہم بات جب کرتے ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ سیاسی اور معاشی بحران تبھی ختم ہوتے ہیں جب تک سیاسی بحران ختم نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز انہیں روزانہ چھوڑ رہے ہیں. خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے. شاید خاقان عباس صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہر حال میں ہونے چاہیے. پھر معاملات کیسے طے ہوں گے؟ دیکھیں میں کچھ خاقان صاحب کی باتوں کا پہ کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں گے مجھے؟ جی پلیز پلیز. خاقان صاحب نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے کہ ہمیں چیزوں کی نجکاری کرنی ہے, ہمیں پی آئی اے کی نجکاری کرنی ہے, ریلوے کی کرنی ہے, ہمیں سٹیل مل کی کرنی ہے, ہمیں لاس اینٹیٹیز کی کرنی ہے نجکاری. اور یہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ملک میں نیب بن گیا تھا. ہم نے 4 بینک بیچے تھے, ایم سی بی, یو بی ایل, ایچ بی ایل وغیرہ, اور ان کے کیسز آج بھی جس حکومت نے بیچے تھے وہ نیب میں بھگت رہی ہے. اور حکومت کے پاس ایک بینک رہ گیا ہے نیشنل بینک, وہ لاس میں ہے. باقی سارے بینک اربوں روپے پروفٹ میں ہیں جو پرائیویٹائز بھی کیے گئے تھے. سٹیل مل بیچی تھی, کورٹ نے جو حال کیا وہ ہمارے سامنے ہے. آج کوئی بھی وزیر اعظم کچھ اس لیے نہیں بیچنے کو تیار کہ وہ سمجھتا ہے کہ بیچ میں دوں گا, بعد میں نیب کا کیس میرے اوپر ہوگا کہ اس نے سستی بیچ دی, مہنگی بیچ دی, پھوپھی کے پتر کو بیچ دی. اس لیے اس ملک میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے انتقام کی سیاست یہاں پر کی ہے. آپ نے جو ونچ ہنٹنگ کی ہے, آپ نے نیب کے ذریعے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, اس نے پاکستان میں فیصلہ سازوں کے فیصلہ کرنے کی سکت ختم کر دی ہے. وہ کریز سے ایک قدم باہر نکل کر ملک کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا ہے, معذرت کے ساتھ اپنے ووٹ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہے سیاستدان. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, ٹیکس ریفارم کر لی, تاجر ساتھ چھوڑ جائیں گے. نہیں, اسٹیل مل بیچنے میں کون سا ووٹ کم ہوگا, پی آئی اے بیچنے سے کون سا ووٹ کم ہوگا, ریلوے کے بیچنے سے, نیشنل بینک بیچنے سے, یہ زرعی ترقیاتی بینک سے جان چھڑانے سے, اور جو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہمیں بلیڈ کر رہی ہیں روز, ہر روز میرا اور آپ کا پیسہ کھا رہی ہیں, وہ بیچنے سے کون سا ووٹ, یہ ڈسکوز بیچنے سے کون سا ووٹ بینک خراب ہوگا. یہ پھر لاہور کی, فیصل آباد کی, سب کی, ان سے بات ووٹ کے خراب ہونے کی نہیں ہے. 90% کام جو ہو سکتا ہے, سوال وہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے گلے میں پھندا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ملک میں جب تک نظام انصاف ٹھیک نہیں ہوگا, لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے فیصلوں کی وجہ سے مشکل میں نہیں آؤں گا, تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. میں واپس آتا ہوں, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا مزمل صاحب. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. حارث نواز صاحب, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ تو پھر موجود رہے گا, جو مزمل صاحب بات کر رہے ہیں. کوئی بھی اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے گا, نیب نے ماضی میں تو ایسا ہوا ہے کہ نیب کے پاس لوگوں کو پھر جا کے بھگتنا پڑا ہے. دیکھیں نصر اللہ صاحب,
یہ ہمارے ذہن میں جب کرپٹ تھنکنگ ختم ہوگی نا پھر ہم کریں. اگر آپ رولز کے مطابق رول اور لا تو ڈیفینیٹ چاہیے. اگر آپ یہ کریں کہ آپ پراپر طریقے سے جو ایک قانونی طریقہ ہے اس طریقے سے پرائیویٹائز کریں تو کوئی ہوتا ہی ہے کٹ شارٹ ہوتے ہیں. سیل مل کی اتنی بڑی لینڈ جو ہے نا وہ فری میں جا رہی ہو اور آپ سیل مل دے رہے ہوں یہ لوگ سو نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے پراپر طریقے سے آپ اس کو پروسیجر کے مطابق پرائیویٹائز کریں تو کچھ نہیں ہوگا. ہونا کرنا ہی کہ آئندہ ورلڈ میں مجھے بتانے کے کہ 30 سال ہم 2 یا 3 انٹرپرائز ہم کریں گے پرائیویٹائز. ہم 6 مہینے کے بعد کتنے 200-300 ارب روپے ہم نمبر 1. آئی ایم او ورلڈ بینک میں ہم ٹیکس سسٹم فلاں ایسا اچھا کریں گے کہ 600-700 ارب ہم وہاں سے نکالیں تو ایشو از ریزالو. بٹ یہ نہیں کرتے. ٹیکس لگا دو, عوام پہ ٹیکس لگا دو, انڈسٹری پہ ٹیکس لگا دو, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو. دیٹس آل. بھائی تم اپنا گھر ٹھیک کرو. ہو ہیز ٹو ڈو اٹ. یہی تو ایشو ہے. ابھی بھی میں بات کرتا میرے جو بھائی سن لے وہ انہوں نے اس ٹاپک بات نہیں کی کہ آپ ایف ڈی آر کو اسٹریم لائن کریں, مینول کام ختم کریں. آپ ایئرپورٹ پہ آپ لیں جتنے بڑے ٹیکس کو جو آئی او ہوتے ہیں جو ان کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے 14-15 گریڈ کا وہ دیکھنے جا کے کراچی میں ٹکٹیں کھا رہی ہیں. سارے حکومت پاکستان کے یہ چیف کلیکٹر سے لے کے اوپر سے لے کے سب جگہ سے یہ چلتا ہے. ناٹ لیونگ اینی انڈیویجول. اسی طرح انکم ٹیکس سے کون سی فیکٹری ہے آپ کو مجھے بتائیں پراپر انکم ٹیکس دیتی ہے یا کون سی سیل ٹیکس آپ کو سارا دیتے ہیں. آپ یہ ملے جو بڑی بڑی شوگر مل رہے ہیں یہ جو یہ رمضان شوگر مل کا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اگر 10 لاکھ ٹن چینی بنائی ہے 5 لاکھ کا دیتے ہیں 5 لاکھ انڈر ہینڈ پیسہ لے لیتے ہیں. یہ وہ ہے انہیں کا پیسہ انہیں کا لیکن ٹیکس نہیں دیا. تو یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی یہ ٹھیک کریں. یہ ہمارے گھر کے اندر ڈویبل ہے. اس کے لیے تو ہمیں راکٹ سائز یہ چاند سے تو بندے نہیں لے کر آنے ہیں. لیکن آپ کو 50 لوگ وہ ڈھونڈے جو بیونڈ ریپروچ ہیں. یہ ان سے یہ کام ہوں گے. یہ چیز ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب ایک اور کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. واپس آتے ہیں اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا ہماری نالائکی ہے یا ویسٹرن انٹرسٹ ہے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر خاقان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کی مزمل صاحب نے بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں 50 لوگ لے گئے ہیں. لوگ کہاں سے آئیں گے؟ لوگ تو اسی پاکستان کے اندر جن لوگوں کے ہاتھ میں کمان ہے وہی فیصلے کریں گے. لیکن یہ جو نیب کے مقدمات بنتے ہیں یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اداروں کے مابین یہ کبھی بہتر ہو پائے گا؟ دیکھیں تو بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی. یہ دونوں حضرات نے بہت اچھی باتیں سامنے رکھی. کوئی شک نہیں ہے کہ 50 لوگ بگڑے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جمع کرنے ہیں. 50 نہ کیجئے, میں کہتا ہوں 10 لوگ ہی جمع کر لیجئے. ہر منسٹری میں کوئی تو کیپیسٹی لائیے, پر وہ لوگ آنے کو تب تیار ہوں گے. نمبر 1 آپ ان کو پیسے دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں. میں نے سرکار میں کام کیا ہے اور مجھے یاد ہے کہ مطلب میری تنخواہ ایک MP1 میں تھی تو لوگ اس کو بھی کہتے تھے, حالانکہ وہ کوئی ایسی خاص تنخواہ نہیں ہے, لوگ اس پہ بھی آبجیکٹ کر دیا کرتے تھے. حالانکہ میں باہر کام کرتا تھا پاکستان آنے سے پہلے. ٹھیک. سو آپ مطلب یہ بریگیڈیئر صاحب کی بات اپنی درست ہے. نمبر 2 مزمل صاحب کی بات, آپ کو یہ جو لوگ آئیں گے پلس جو آپ کی بیوروکریسی کی اس وقت ٹاپ ٹیئر شپ ہے, آپ کو اس کو استثناء دینا پڑے گا کہ آپ جو ڈیسیجنز لیں گے وہ آپ چاہے بٹھا لیں ان لوگوں کو جو ہمارے ان اداروں سے ہو جو واچ ڈاگز ہیں, وہ ان سسٹمز میں بیٹھ جائیں. بٹ اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ساری عمر ان جو کام کیے ہیں ڈیسیجنز وہ چیلنج ہوتے رہیں. بیکاز ڈیسیجنز نصر اللہ صاحب کبھی کوئی چیز کم میں بھی بیچ دی جاتی ہے اس امید میں کہ یہ ایک اس وقت جو کانٹیکسٹ ہے اس میں یہ بہترین قیمت ہے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا تو وہ اس میں ویلیو ایڈ کر کے ہماری شیئر ہولڈنگ جو رہ جائے گی اس کی قیمت کو بڑھا دے گا. جیسے ہم نے PTCL کے کیس میں کیا, ہم نے 26% اس کے نرخ بیچے اور ہم نے امید کی کہ یہ شیئرز باقی جو ہمارے پاس 74% ہے اس کی قیمت بڑھے گی جب اتصالات اس میں اچھی مینجمنٹ لائے گا. آپ حیران ہوں گے, ہم اپنے نیبر ملک کے ساتھ اگر دیکھیں انہوں نے ایئر انڈیا کو بیچا ہے. ایئر انڈیا واپس جب گیا اوریجنل اونرز کے پاس 425 جہازوں کا نیا آرڈر دیا ہے ایئر انڈیا نے آفٹر بینگ پرائیویٹائزڈ. آدھے فرانس سے لے رہے ہیں ایئر بس کے اور آدھے بوئنگ سے لے رہے ہیں امریکہ سے.
کیا آپ خود سوچئے، ہم بڑی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، ڈپلومیسی تو وہی ہو سکتی ہے نا جہاں فرانس کا انٹرسٹ ہو کہ وہ انڈیا کو جہاز بیچے گا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی از کہ اس ملک کی اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے ان دونوں نے ٹھیک باتیں رکھی سامنے. اور تیسری بات آپ کی ہے، تھوڑا سا ٹرسٹ کیجئے پیدا. ہر انسان کو اس نظریے سے نہ دیکھیے جب آپ اچھے پیسے دے کر اچھے لوگوں کو لائیں گے. یہ لوگ یاد رکھیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ لوکل ہونے چاہیے. اس چیز سے انحراف کیجئے کہ لوگ آپ باہر سے لا کے پلانٹ کریں، بیکاز ان کو سرکار کے جو میکنزمز ہیں ان کو سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے، ان کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے. وہ لوگ اٹھائیے جو آپریشنلی ملک کو سمجھتے ہوں، جو آپریشنلی ملک کو ہینڈل کر سکیں، پر وہ ایسے ہوں جیسے جنہوں نے اب ہم نے ماسٹرز ان فائنانس کیا ہو، پی ایچ ڈی اکنامکس ہو، آپ کے ذہن جو ہیں وہ کمپٹنس جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہو. یہ ڈیسیجن ہے جو کی ڈیسیجن آپ کو لینا پڑے گا. مزمل صاحب، وردی صاحب، میں یہی چیز آپ کے سامنے رکھوں گا. جس طریقے سے پی کے ایل آئی کے ساتھ ہم نے سلوک کیا، ڈاکٹر سعید صاحب چند لاکھ تنخواہ تھی ان کی، لیکن جس طرح ان کا کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ان حالات میں پھر ایکسپرٹ آتے بھی نہیں ہیں نا. بالکل نہیں آتے. آپ یہ دیکھیں کہ ریاست پاکستان کے لیے کتنی شرم کی بات تھی کہ جب ہمارا ریکوڈک کا معاملہ حل ہوا تو انہوں نے کہا جائیں اپنے سپریم کورٹ سے اس پر مہر لگوا کے لائیں، اور حکومت مجبور تھی کہ اس نے ریفرنس موو کیا سپریم کورٹ میں کہ ہم نے ریکوڈک کا نیا معاہدہ کر لیا ہے، برائے مہربانی سپریم کورٹ اس کی توثیق کر دے. کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ مالی معاملات کی توثیق کے لیے عالمی ادارے آپ کو کہیں کہ اپنے سپریم کورٹ کی مہر لگوا کے لائیں کیونکہ کل آپ کا سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا. کبھی ایگزیکٹو کے معاملات میں سپریم کورٹ نے اس طرح مداخلت کی ہے کہ آج دنیا ہم سے کوئی مالی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس میں مداخلت کرتی ہے. ہم کسی کی تنخواہ لگا دیں، عدلیہ اس میں مداخلت کرتی ہے. ہم ہسپتال بنا دیں، عدلیہ مداخلت کرتی ہے. ہم ریکوڈک کر لیں، عدلیہ مداخلت کرتی ہے. ہم کسی ملک کے ساتھ ریکوڈک کا نیا معاہدہ کر لیں، جرمانہ معاف کرا لیں، تو وہ ملک کہتا ہے آپ نے مجھ سے جرمانہ تو معاف کرا لیا لیکن اپنی سپریم کورٹ سے کہیں اس کی توثیق کر دے. تو یہ بات باعث شرم ہے اس ملک کی عدلیہ کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس نے ملک کے مالی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. یہ کام پارلیمان کے پاس ہے، یہ حکومت کے پاس ہے، اور وہ اس طرح کے مقدمات سننا بند کر دیں. اور نیب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آدمی فیصلہ کرتا ہے وہ نیک نیتی سے بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے. آپ کل اس کی گردن پکڑ لیں کہ تمہارے فیصلہ جو ہے غلط نکلا ہے، تو فیصلہ کرتے وقت کسی کو الہام تو ہے نہیں کہ میرا فیصلہ درست ہوگا. یا تو آپ علم غائب رکھنے والے جادوگر جو ہیں اور پیر فقیر جو ہیں وہ اہم عہدوں پہ بٹھا لیں جو مستقبل کا حال جانتے ہوں اور وہ ذائچہ لگا کے بتا دیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. ورنہ ایک عام انسان تو غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور نتیجتاً 14 سال قید نیب میں بھگت لے گا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر حارث صاحب، یہ جو نیب کو ہم نے بھگتا ہے ماضی کی حکومت نے، ایون ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف خود کہتی تھی کہ ہم نیب کو ختم کریں گے اس لیے کہ یہ بزنس کی راہ میں رکاوٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیب کا ادارہ بہت اچھا ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، لیکن جو اس میں فلاز ہیں ان کو بہتر کریں. یہ نہیں کہ آپ بند کر دیں یا آپ اسے ونگ سلپ کر دیں، آپ اس کو بالکل اچھی طریقے سے اس کو اور امپروو کریں. جو غلطیاں ظاہر 1999 میں بنا تھا، اب 24 سال ہو گئے، آپ اس کو ٹھیک کرنے کی. لیکن اس کی اپائنٹمنٹ شوڈ بی ناٹ بی لائک کہ حکومت اور اپوزیشن مرضی بنا دے. ہی شوڈ کم ٹو جوڈیشل کمیشن کے تھرو کوئی تیز طریقے سے آئیں تاکہ ہی از ناٹ انڈر آبلیگیشن آف اینی آپریشن اور گورنمنٹ. سسٹم ٹھیک کرے. اسی طرح میں کہتا ہوں آپ ایون ججز جو ہیں، جتنے جو آپ کے لائرس ہیں، سارے لائرس جو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم چینج کرتے ہیں. کل کو ہائی کورٹ جج بننا جاتے ہیں، یہ بھی سسٹم چینج کرے. بھائی کیوں نہیں آپ اس کا پبلک سروس کمیشن کی طرح اس کو نہ میرٹ سے کچھ آپ کے ججز سیشن جج والے جو تھوڑے بہت آتے ہیں باقی اوپر سے ہیں، یہ سسٹم ٹھیک کریں. ہم سسٹم نہیں ٹھیک کر رہے، ہم صرف شارٹ کٹ مار کے اپنے فائدے کے لیے یہ ٹی ایم ایل این کا، یہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی کا جج ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. یہی آج کل ہو رہا ہے. اس لیے سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے وی ہیو ٹو پٹ ان کنسیڈرڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر خاقان صاحب، فائنل کمنٹ فرام یور سائڈ. یہ جو $25 ارب دینے کی ہم بات کر رہے ہیں
یہ ہم دے پائیں گے؟ ڈیفالٹ کا خطرہ کتنا موجود رہے گا؟ نصر اللہ صاحب، بیفور میں اس پہ کامنٹ کروں، میں یہ کہوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ HR جو ہے نا وہی پالیسی ہوتی ہے. یہ سسٹمز میں ہم الجھا نہیں سکتے ملک کو. پاکستان کا کلیدی مسئلہ گورننس میں کمپٹنس ہے. ہمارے اپنی سوچ کا پروسیس بروکن ہے بیکاز ہم نے کبھی بھی وہ لوگ اپوائنٹ نہیں کیے. ہر چیز کیو بلاک، انرجی منسٹری آپ سے پروفیشنلز مانگتا ہے. ان کو آپ کو لانا پڑے گا ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. $25 ارب اگلے سال چاہیے. یہ IMF کی چھتری کے بغیر نہیں جمع ہو سکتے. پاکستان کا ڈیفالٹ رسک ہمیشہ ہائٹنڈ رہے گا جب تک کہ IMF جو ہے اگلے 3 سال پاکستان کو اینکر نہیں ہم یوز کرتے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دیر از نو پلان بی، دیر کی ناٹ بی اے پلان بی. میں پاکستان کو بھی یہی ایڈوائز کر رہا ہوں. اگر میں سری لنکا کو ایڈوائز کرتا ہوں تو تب بھی یہی کرتا. بنگلہ دیش کو بھی یہی ایڈوائز تھی، گھانا کو بھی یہی. ان تینوں ممالک نے IMF کا پروگرام جو ہے اس کو یوز کیا ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں، بیفور دی IMF پروگرام سری لنکا کا روپیہ $360 ٹو $1 تھا، آج $293 پہ ہے. ان کی جو پالیسی ریٹ تھا جس کو انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں وہ 2.5% نیچے آ گیا ہے. ان کی انفلیشن نیچے آ گئی ہے. پاکستان کو مس لیڈ نہ کیجئے. پاکستان کو صرف IMF از دی ڈاکٹر آف دا لاسٹ ریزورٹ. ICU میں پیشنٹ ہے، آپ اس کو میڈیکل جنرل پریکٹیشنر سے ٹریٹ نہیں کرا سکتے. اس کے بعد ایک اور بات سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کا اپنا پلان آنے والی حکومت کو سامنے رکھنا پڑے گا جو کلیدی فیصلے کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، مزمل سہروردی صاحب اور بریگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.